الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور سچا اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آقا و مولا رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت سیدنا و مولانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کے ذکر مبارک کی اس خوبصورت محفل میں اور آپ حاضر ہیں۔ الحمدللہ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے، اور مہینہ بھی وہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ الحمدللہ خوبصورت حضور علیہ السلام کی محبت لیے آپ سب یہاں جمع ہیں۔ اللہ کریم آنے والوں کو آنے پر اور سجانے والوں کو اس محفل کے سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ یقیناً علماء اکرام جلوہ کر ہیں، اللہ کریم سب کا یہاں حاضر ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے وقت کے اعتبار سے اختصار سے ہی آپ کے آگے بیان کرنا ہے، جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ اللہ کریم نے قرآن کریم میں مختلف مقامات پر حضور علیہ السلام کے آمد کا ذکر فرمایا۔ حضور علیہ السلام کی شان تو پورے قرآن میں بیان ہے، پورا قرآن حضور علیہ السلام کی مدح سرائی کرتا ہے، لیکن اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی آمد کے ذکر کو بھی قرآن کریم میں جا بجا فرمایا۔ کہیں اللہ کریم نے پوری انسانیت کے لیے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ، کہیں اللہ کریم نے مومنین کو مخاطب فرما کے فرمایا کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کہیں اللہ کریم نے خود صاحب میلاد کو مخاطب فرما کے بیان فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، اور کہیں اللہ کریم نے تمام عالمین کے لیے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کریم نے قرآن کریم میں جا بجا حضور علیہ السلام کے میلاد کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کے آنے کا ذکر فرمایا ہے، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر فرمایا ہے۔ تو جیسے حضور علیہ السلام کی سیرت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جیسے حضور کی نبوت اور رسالت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، جیسے حضور علیہ السلام کی صورت کا ذکر کرنا قرآن سے ثابت ہے، وہی رسول اللہ کے میلاد کا، حضور علیہ السلام کی تشریف آوری کا ذکر کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کی سنت ہے۔ میں نے حضور علیہ السلام کے میلاد پاک کی اس محفل میں، کیونکہ میلاد کا مہینہ ہے، میلاد کی محفل ہے، آپ سے کلام کرنے کے لیے جس آیت کا انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ جیسے واقعہ معراج نظر آنے میں ایک واقعہ ہے نا، لیکن اس ایک معجزے میں حضور علیہ السلام کے کئی معجزات موجود ہیں۔ معراج ایک معجزہ ہے دیکھنے میں، لیکن معراج میں قدم قدم پہ حضور علیہ السلام کے اس ایک معجزے میں کئی معجزات موجود ہیں۔ اسی طرح نظر آنے میں یہ ایک آیت ہے، لیکن اس کا مفہوم صرف یہی نہیں کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں حضور علیہ السلام کی اتنی شانیں بیان کی جا سکتی ہیں کہ زندگیاں ختم ہو سکتی ہیں، کما حق وہ بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ کریم نے حضور علیہ السلام کی اس ایک آیت میں ہی اتنی شانوں کو بیان فرما دیا۔ میں چند کو آپ کے آگے
بیان کرتا ہوں۔ اللہ کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ جیسے میں نے پہلے کہا تھا مجھے آپ کی بھرپور توجہ درکار ہوگی۔ ہاں ہم ذوق بھی لیں گے انشاءاللہ، اشعار بھی پڑھیں گے، کیفیات بھی ہوں گی، لیکن اہل سنت کا عقیدہ صرف اشعار یا جذباتی نعروں یا جذباتی باتوں پر نہیں کھڑا الحمدللہ۔ اہل سنت کا عقیدہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے الحمدللہ۔ ہم اہل سنت و جماعت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم نے عقیدہ کسی بازار سے نہیں خریدا، ہمارا ایک ایک عقیدہ قرآن اور مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان سے آیا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اب یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اگر اللہ کریم یہاں یوں بھی ارشاد فرما دیتا نا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، اگر صرف یہی مقصود ہوتا کہ صرف یہی بتانا ہے کہ آپ عالمین کے لیے رحمت ہیں، تو اگر اتنا بھی بیان ہو جاتا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، بات بھی واضح تھی، مضمون بھی مکمل تھا، مفہوم بھی واضح تھا، سب کے سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ آپ بتائیے اگر اتنا بھی ارشاد ہوتا کہ اے میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، تو آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں ہو رہی تھی نا، آپ کو سمجھنے کو مشکل تو نہیں ہو رہی تھی، آپ کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے۔ لیکن مفسرین کہتے ہیں صرف اللہ نے یوں نہیں فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اللہ کریم نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ یہاں ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ما نفی کے لیے ہے اور الا اس بات کے لیے ہے۔ مفسرین کہتے ہیں یہ نہیں بھیجا مگر اس شان سے بھیجا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اتنا ہی ارشاد ہو جاتا نا کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ نہیں بھیجا مگر ایسے بھیجا، یہ کیا ہے؟ یہ نہیں بھیجا مگر بھیجا، اس میں کیا راز ہے؟ اللہ اکبر۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے پتہ چلا کہ عربی کا قاعدہ ہے، یہ عربی زبان میں قاعدہ بھی ہے کہ جب بھی نفی کے بعد اس بات کا ذکر آتا ہے نا تو صرف یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے یہ شان والا ہے، بلکہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس کا ذکر ہو رہا ہے اس کے سوا کوئی اس شان والا نہیں ہے۔ جو ذکر جس کا ہو رہا ہے اس شان میں وہ بے نظیر و بے مثال ہے۔ جس کا ذکر ہو رہا ہے صرف یہ نہیں کہ وہ مقام والا ہے، بلکہ جو مقام اس کو حاصل ہے بھری کائنات میں وہ مقام کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ آپ کو سمجھانے کے لیے آسان کرتا ہوں، اگر کسی کو اللہ پہ ایمان لانا ہو تو صرف الا اللہ کہتا ہے یا کیا کہتا ہے؟ بتائیے، پہلا کلمہ تو سب کو یاد ہوگا، اتنا تو یاد ہوگا، صرف الا اللہ کہتا ہے یا اس سے پہلے بھی کچھ کہتا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ الا اللہ سے پہلے کہتا ہے لا الہ، پھر کہتا ہے الا اللہ، نفی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے۔ جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے نا لا الہ، کوئی معبود نہیں مگر اللہ، جب وہ نفی کے بعد اس بات کا ذکر کرتا ہے تو اس کا عقیدہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، بلکہ کیونکہ پہلے نفی کا ذکر کیا ہے پھر اس بات کا ذکر کیا ہے تو پتہ چلا کہ اس کا صرف یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ معبود ہے، بلکہ اس کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے، ساری دنیا اس کا ذکر یوں کرتی ہے، وہ میرے آقا علیہ السلام کا ذکر یوں کرتا ہے وما ارسلناک، پہلے نبی کا ذکر کرتا ہے پھر اس بات کا ذکر کرتا ہے، کہا میرے حبیب علیہ السلام صرف یہ نہیں کہ ہم نے تمہیں رحمت للعالمین بنایا ہے، بلکہ یہ کہ جیسی شان رحمت تمہیں دی ہے ایسی شان رحمت کسی اور کو دی ہی نہیں ہے، جو مقام تمہیں دیا ہے وہ مقام کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے، عالمین پہ جو حکومت تمہیں دی ہے وہ حکومت کسی کو دی ہی نہیں ہے، جو عزتوں کا تاج تمہارے سر سجایا ہے وہ عزتوں کا تاج کسی اور کو دیا ہی نہیں ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام اس آیت کے آغاز میں یہ بیان ہو رہا ہے سارے عالمین ہیں لیکن سارے عالمین میں تم بے نظیر و بے مثال ہو۔
سارے عالمین کو ہم نے نوازا ہے، لیکن تمام عالمین میں جو عزت تمہیں عطا فرمائی ہے وہ عزت کسی اور کو عطا نہیں فرمائی۔ ہم ایسے ہی تو نہیں کہتے، جہاں قرآن میں جا بجا یہ ثابت ہے، وہاں وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اس آیت کا بھی آغاز ہی بتا رہا ہے۔ اب میں شعر پڑھوں گا، جس جس کا عقیدہ ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا، جس جس کا عقیدہ ہے، تاکہ مجھے بھی پتا چلے یہاں آپ کس کے عقیدت میں بیٹھے ہیں۔ کہیں موسم کی سردی نے آپ کے جذبات کو ٹھنڈا تو نہیں کیا؟ ذرا ہاتھوں کو اٹھا کے بتانا ہے کس کس کا یہ عقیدہ ہے کہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار۔ نکتہ سمجھ آیا ہے یا نہیں آیا؟ میں نے مشکل بات کو بڑے آسان کرنے کی کوشش کی تھی۔ جس جس کو سمجھ آیا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے کہے، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے یوں تو یوسف بھی ہے، موسیٰ بھی ہے، عیسیٰ بھی ہے، لیکن جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی، نہیں کوئی اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اچھا، جب اللہ کریم نے اپنی شانوں کو بیان فرمایا نا، جب اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تعارف بیان فرمایا، اپنی شانوں کو بیان فرمایا، تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں اشارہ کرتا جاؤں ایک بات پہ، یہاں جب اللہ کریم نے فرمایا نا الحمدللہ رب العالمین، یقین علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، تو یہاں عالمین کی وسعتوں کا بھی ادراک ہو گیا، عالمین کی وسعتوں کا بھی بتا دیا کہ عالمین کی وسعتیں کتنی ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین یہ بتا رہا ہے کہ جس جس ذرے کا اللہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے۔ جب لوگوں نے یہ قاعدہ سمجھ لیا نا کہ جس جس ذرے کا وہ رب ہے وہ عالمین میں شامل ہے، پھر اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جیسے کوئی ذرہ میری ربوبیت سے باہر نہیں ہے ویسے کوئی ذرہ میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت سے باہر نہیں ہے۔ اچھا، اللہ کریم نے جب اپنا تعارف بیان فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی شان کو بیان فرمایا تو کیا فرمایا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اپنا فرمایا میں رب العالمین ہوں، اور حبیب علیہ السلام کو فرمایا یہ رحمت للعالمین ہے۔ اب اس تعلق اور رشتے کو سمجھنے کے لیے آپ کو لفظ رب کا معنی جاننا ہوگا۔ رب کہتے ہیں پالنے والے کو۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ پالنے والے کو۔ اب یہ ایک قاعدہ ہے کہ صفت رب کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے، پالنے کے لیے رحمت کا ہونا ضروری ہے، کیونکہ جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ ماں بھی اپنے بچے کو تب پال سکتی ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو، باپ بھی اپنے بچے کو تب پالتا ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ ہو۔ اگر آپ سے کوئی پیسے مانگے، کوئی غریب آپ سے مانگے، آپ اس کو تب دیتے ہیں جب اس پہ غصہ آئے تب تو چماٹ ماری جاتی ہے، پیسے تب دیتے ہیں جب اس پہ رحم آتا ہے۔ آپ کو پتا ہے نا، جس پر بھی پالا جاتا ہے، جس کو بھی نوازا جاتا ہے، جس کو بھی کوئی دیا جاتا ہے، رحم کے ساتھ وہ مشروط ہوتا ہے، تب ہی دیا جاتا ہے جب اس پر رحم آتا ہے۔ اب پتا چلا کہ صفت رب کے لیے یعنی پالنے کے لیے صفت رحمت کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک رحمت نہ ہو پالا جا نہیں سکتا، اور جس کو پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے، جو بھی پلتا ہے رحمت سے پلتا ہے۔ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، میں تمام عالمین کو پالنے والا ہوں۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو عالمین کو پالنے والا ہے۔ اللہ نے فرمایا میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، حبیب علیہ السلام تمہیں عالمین کو رحمت کے لیے اور عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیج رہا ہوں، اور عالمین میں اعلان کر رہا ہوں در حقیقت پالنے والا میں ہوں، لیکن اب میں جس کو پالوں گا دست مصطفیٰ سے پالوں گا۔
اگر عرشی پڑھیں گے تو دسترخوان خان کرم مصطفیٰ سے پڑھیں گے، اگر عرشی پڑھیں گے تو دست مصطفیٰ سے پڑھیں گے، اگر جنت والا پڑھیں گے تو دست مصطفیٰ سے پڑھیں گے۔ ہماری ساری خدائی میں ہمارے خزانوں سے جس کو جب بھی جو ملے گا وہ دست مصطفیٰ علیہ السلام سے ملے گا، وہ حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا، حضور علیہ السلام کے دست رحمت سے ملے گا۔ اللہ کریم نے واضح فرما دیا، در حقیقت میں عالمین کو پالنے والا ہوں، لیکن اب میں جس کو بھی پالوں گا دست مصطفیٰ علیہ السلام سے پالوں گا۔ اچھا، ایک اور بات آپ کو جاننا ضروری ہے، یہاں پر علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں، صاحب تفسیر روح البیان، علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ اللہ کریم نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا نا تو فرمایا رحمتاً منا، وہ ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے۔ یعنی جب پہلے انبیاء کا ذکر ہوا، جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا تو اللہ کریم نے فرمایا رحمتاً منا، عیسیٰ علیہ السلام ہماری رحمتوں میں سے رحمت ہے، یعنی ہماری رحمتوں میں سے ایک رحمت حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں کہ جب فرمایا نا رحمتوں میں سے رحمت ہے تو پتہ چلا کہ انہیں رحمتوں میں سے مخصوص حصہ ملا ہے۔ جن لوگوں پر رحمت کرنی ہے ان کے لیے مخصوص امت ملی ہے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت ملا ہے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطہ ملا ہے۔ اور حضور نے خود فرمایا کہ انبیاء مخصوص ادوار کے لیے اور مخصوص لوگوں کے لیے آئے، لا یعدوہا بخاری میں موجود ہے، وہ اس سے تجاوز نہیں کر سکتے تھے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں جب اللہ نے فرمایا نا رحمتاً منا تو پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہے۔ رحمت کے لیے جتنے لوگ ہیں جن پر رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص امت لائے، جتنے وقت کے لیے رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص وقت لائے، جس خطے میں رحمت کرنی ہے اس کے لیے مخصوص خطے لائے۔ لیکن کہا جب حبیب علیہ السلام تشریف لائے اللہ نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے حبیب علیہ السلام تمہاری رحمت کے لیے کوئی مخصوص امت نہیں، تم ہر امت کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص خطہ نہیں، تم ہر خطے کے لیے رحمت ہو، کوئی مخصوص زمانہ نہیں، ہر زمانے کے لیے رحمت ہو۔ پہلے انبیاء کی ضرورت صرف ان کی امت کو ہوتی تھی، تمہاری ضرورت اتنی ہے کہ جبریل کو بھی تمہاری ضرورت ہے، انبیاء کو بھی تمہاری ضرورت ہے، فرشتوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، انسانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، تو جنوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے، حیوانوں کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ یہ تو ایک عالم ہے نا، 18,000 یا جس کی تحقیق کے مطابق جتنے بھی عالمین ہیں، اللہ فرماتا ہے ہر ذرہ رحمت کا محتاج ہے۔ میرے حبیب علیہ السلام تم حجت اللہ علی العالمین ہو، جس کو ہماری رحمتوں میں سے کچھ چاہیے اس کو تمہارے دروازے پہ آنا ہوگا۔ جیسے کائنات کا ذرہ ذرہ میرا محتاج ہے، میرے حبیب علیہ السلام کائنات کا ذرہ ذرہ تمہاری ذات اقدس کا محتاج ہے۔ انہوں نے کہا تو پتہ چلا کہ کائنات باقی رہنے کے لیے رحمت کی محتاج ہے، عالمین اور رحمت یہ لازم و ملزوم ہے۔ عالمین سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت نکال لی جائے نا تو عالمین چل نہیں سکتے، نبض کائنات رک جائے اگر ایک لمحے کے لیے بھی عالمین سے رحمت جدا ہو جائے، تمہارے اور میرے سے اگر ایک لمحہ بھی رحمت جدا ہو جائے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ اسی طرح 18,000 عالمین ہیں، محدثین کہتے ہیں، یا چلو جتنے بھی ہیں جس کی تحقیق کے مطابق ایک ایک ذرہ عالمین کا ایک ایک لمحہ رحمت کا محتاج ہے۔ کہا کہ اب رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، کہا یہ سورج نکلنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، یہ چاند چمکنے میں مصطفیٰ کا محتاج ہے، یہ بارش برسنے میں مصطفیٰ کی محتاج ہے، یہ ہوا چلنے میں رحمت کی محتاج ہے، تو اور میں سانس لینے میں بھی رحمت کے محتاج ہے۔ علامہ اسماعیل حقی کہتے ہیں پتر ایک لمحہ بھی میرا نبی نہ ہونا تمہیں لگ سمجھ جائے، یہ سورج نکل نہ پائے، یہ چاند چمک نہ پائے، یہ بارش برس نہ پائے، یہ ہوا چل نہ پائے، تو اور میں سانس بھی نہ لے پائے، اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے دم قدم سے جاری ہے۔ اگر نبض کائنات جاری ہے تو رحمت للعالمین کے دم قدم سے جاری ہے۔ رحمت للعالمین، اللہ اکبر۔ یہاں بڑی توجہ درکار ہے، ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہوتی ہے، اگر اس سے تجاوز کر جائے تو وہ زحمت میں بدل جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر گرمی کا موسم ہو اور ٹھنڈی ہوا چلے، آپ کہتے ہیں رحمت کی ہوا چل رہی ہے، بالخصوص کسی گرمی تپتی ہوئی دھوپ ہو گرمی کی اور اس میں کسی غریب کی جھونپڑی میں ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آئے، وہ کہتا ہے بھئی رحمت کی ہوا آ گئی، اور اگر وہی ہوا تیز آ جائے تو غریب کی چھت اڑا کے لے جاتی ہے۔
اگر بارش ہلکی ہلکی برسے تو ہم کہتے ہیں رحمت برس رہی ہے، اور اگر وہی ذرا تیز اور زیادہ برس جائے تو سیلاب آ جاتا ہے۔ چلو یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں، ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور علیہ السلام سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء تشریف لائے سب اللہ کی رحمت ہیں، کسی کی رحمت ہونے میں شک نہیں ہے، ہر نبی اللہ کی رحمت بن کے آیا، لیکن صرف ان کے لیے رحمت جنہوں نے ان کی پیروی کی۔ پہلے جتنے انبیاء تھے وہ رحمت تھے، لیکن صرف ان کے لیے رحمت تھے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا وہ ان کے لیے رحم نہیں تھے، وہ ان پر رحم نہیں کرنے والے تھے۔ پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے سب رحمت تھے، لیکن صرف ان کے لیے جنہوں نے ان کا کلمہ پڑھا۔ اگر کسی نے ان کے سامنے آ کے ان کی باتوں کا واضح انکار کر دیا، اس طرح کی ان کی توہین کر ڈالی، تو انبیاء کی دعائے ضرر کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے۔ انبیاء نے اس قوم کو یہ دعائے ضرر کر دی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کی بات کا انکار کیا گیا، توہین شروع کر دی، لوگوں نے تنگ کرنا شروع کر دیا، تو قرآن میں موجود ہے نا، انہوں نے کیا کہا؟ یا اللہ ان کافروں کو ایسا عذاب دے جن کی طرف کہ ان کا ایک گھر بھی دنیا میں باقی نہ رہے۔ اور بھی انبیاء، قارون کا حشر کس سے چھپا ہے کہ قارون کا کیا حشر ہوا تھا؟ پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا اور اس نے ان کی بات کا انکار کیا واضح طور پہ، یعنی توہین کر ڈالی، تو انہوں نے اس قوم کے لیے دعائے ضرر کی کہ یا اللہ اس قوم پر اپنا عذاب بھیج، لیکن میرے مصطفیٰ علیہ السلام واحد وہ رحمت ہے جو سراپا رحمت ہے، ان میں زحمت کا کوئی پہلو موجود ہی نہیں ہے۔ مصطفیٰ علیہ السلام وہ رحمت ہے جن میں زحمت کا کوئی پہلو موجود نہیں ہے۔ اگر پہلے انبیاء کے سامنے کوئی اس انداز میں آیا تو اس کے ساتھ کیا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ میرے نبی علیہ السلام اگر طائف تشریف لے کے جاتے ہیں، میرے نبی علیہ السلام پر سنگباری کی جاتی ہے، پتھر برسائے جاتے ہیں، حضور دعائے ضرر نہیں کرتے، جبریل خود حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر آپ حکم دیں تو ان پہاڑوں کو ان بتائے بالوں کے اوپر گرا ڈالوں تاکہ ان کا نام و نشان مٹ جائے۔ حضور نے فرمایا ہونے کو تو یہ ہو جائے گا، لیکن گویا کہ میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی؟ پھر میری رحمت للعالمین کہاں جائے گی؟ میں صرف اپنوں کے لیے تو نہیں، میں تو سب کے لیے رحمت بن کے آیا ہوں۔ یہ خبر نہیں رکھتے، چھوڑ دو، ہو سکتا ہے ان کی نسلوں میں کوئی ایمان والے آ جائے۔ آج اہل علم اس بات سے آگاہ ہے، اگر عرب میں سب سے زیادہ محدثین پائے جاتے ہیں تو طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں، طائف کی سرزمین پہ پائے جاتے ہیں۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کے سامنے اگر کوئی آیا نا مخالف بن کے تو انہوں نے اس کے لیے دعائیں ضرر کی، لیکن میرے مصطفیٰ کی شان سنو، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کعبے کا طواف فرما رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام کے ایک بہت بڑے دشمن اس وقت اسلام قبول نہیں کیا، فضالہ ان کا نام ہے، بغل میں خنجر چھپاتے ہیں، کہتے ہیں یہ بہترین موقع ہے، یہ اکیلے ہیں، ان کے ساتھ کوئی اور ہے بھی نہیں، یہ بہترین موقع ہے، حملہ کر دو۔ حضور علیہ السلام کے آگے سے جانے کی کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی، پیچھے سے گئے۔ حضور فرماتے ہیں نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب اور دبدبہ عطا فرمایا ہے، پیچھے سے جاتے ہیں، ابھی قریب ہی پہنچتے ہیں، حضور علیہ السلام پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں۔ حضرت فضیلہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا نا میں کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کا حسن و جمال اور حضور کا رعب اور دبدبہ بھی ایسا تھا، میں کانپنا شروع ہو گیا۔ حضور نے فرمایا فضیلہ کس لیے آئے ہو؟ کہا کہ میں کس لیے آیا ہوں؟ میں تو عبادت کرنے کے لیے آیا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بغل میں خنجر چھپا کے کس کی عبادت کر رہے ہو؟ اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا یہ بغل میں خنجر چھپا کر کس کی عبادت کر رہے ہو؟ حضور علیہ السلام کے قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ میں نے آپ کو حضور کو قریب سے دیکھا نا، جب حضور علیہ السلام کے جمال کو قریب سے دیکھا حضور کے قدموں میں گر گئے، کہا یا رسول اللہ آیا تو کسی اور ارادے سے تھا، لیکن آپ کو ایسے دیکھ کے یا رسول اللہ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں مجھے اب آپ سے زیادہ محبوب اور کوئی ہے ہی نہیں۔ حضور علیہ السلام ایسے کایا پلٹ دیا کرتے۔ ایک مرتبہ صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ پہلے انبیاء دعائیں ضرر کرتے تھے، عذاب آ جاتا تھا، آپ اپنے دشمنوں کے لیے دعائیں ضرر کیوں نہیں کرتے؟ آپ نے ایک بار ہاتھ اٹھانے ہیں، ان کے لیے دعائیں ضرر کرنی ہے، ان کا بیڑا غرق ہو جانا ہے۔ حضور نے فرمایا یہی تو بات ہے، میں کسی کا بیڑا غرق کرنے نہیں آیا بلکہ میں تو لوگوں کے بیڑے تارنے کے لیے آیا۔ یورپ میں ایک پروفیسر تھا، اس کا نام مائیکل ہارٹ ہے، اس نے بہت سی اس کی تصانیف جو ہے وہ یورپ میں چھپی جو موجود ہیں، اور یورپ میں یہ بڑا مشہور واقعہ ہے کہ یورپ میں ایک ڈاکٹر ہے مائیکل ہارٹ اس کا نام تھا، پروفیسر تھا، اس نے فوراً اسلام قبول کر لیا۔ وہاں شور ہوا یورپ میں کہ بھئی مائیکل ہارٹ جس کا اتنا شہرہ تھا جس کے علم کا، اس نے آؤٹ آف نو وے اٹھ کے اسلام قبول کر لیا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ which quality of Islam impressed you؟
اس نے کہا کہ میں نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا. اس سے جب پوچھا گیا نا کہ اسلام کی کس بات نے تمہیں متاثر کیا کہ تم نے اسلام قبول کیا, اس نے کہا میں نے سیرت کا ایک واقعہ پڑھا جس نے مجھے مصطفیٰ کا دیوانہ بنا دیا. لوگوں نے کہا ہمیں بھی سناؤ. پورے یورپ میں اس کا شور مچا. اس نے کہا کہ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں میں مسلمان کیسے ہوا. اس نے کہا کہ ایک مرتبہ مجھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت طیبہ پڑھنے کا شوق ہوا. میں نے کہا میں دیکھوں تو صحیح یہ ہے کون, ان کی سیرت طیبہ پڑھوں, ان کی زندگی پڑھوں. اس نے کہا کہ حضور کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے ایک واقعہ میری نظر سے گزرا جس نے مجھے حضور کا غلام بنا دیا. انہوں نے کہا وہ واقعہ یہ ہے کہ حضور کا دربار اقدس لگا تھا. ایک صحابی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, میری کل عمر کا اثاثہ میرا ایک بیٹا تھا, ایک ہی بیٹا تھا اور وہی میری کل عمر کا اثاثہ تھا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دن سے وہ گم گیا ہے, مل نہیں رہا. یا رسول اللہ کرم فرمائے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون سی بات ہے؟ جاؤ, اللہ کے غیب دان نبی نے فرمایا کہ جاؤ فلاں مقام پر تمہارا بچہ کچھ بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہے, اس کو گھر لے جاؤ. وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں جانے لگا خوشی سے. اب آپ سوچیں کسی کا ایک بیٹا ہو, اتنے عرصے سے گما ہو کہ ملنے کی امید بھی نہ رہی ہو, اور پتہ چلے کہ وہ فلاں مقام پر موجود ہے, تو خوشی کا کیا عالم ہوگا. وہ کہتے ہیں جب میں جانے لگا حضور نے فرمایا رکو. وہ کہتے ہیں میں رکا. حضور نے فرمایا کہ جاؤ اپنے بیٹے کو گھر لے جاؤ, لیکن اپنے بیٹے کو جب وہاں بلاؤ نا تو بیٹا کہہ کے نہ بلانا بلکہ اس کا نام لے کے بلانا. اور پھر حضور نے فرمایا وہاں پر اس کو سینے سے نہ لگانا, وہاں پر جا کے اس کو پیار نہ کرنا, جتنا پیار کرنا ہوا گھر لے جا کے کر لینا, وہاں اس کا نام لے کے بلانا اور گھر لے جانا. وہ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ جو آپ کا حکم حاضر, لیکن یہ فرمائیے کیا وہ میرا بیٹا نہیں ہے؟ جب وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو بیٹا کہہ کے کیوں نہ بلاؤں؟ جب وہ میرا بیٹا ہے تو میں اس کو سینے سے کیوں نہ لگاؤں, پیار کیوں نہ کروں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بیٹا تو وہ تمہارا ہے, لیکن کیونکہ اتنے دن کے فراق کے بعد جب تم اپنے بیٹے سے ملو گے نا تو محبت کا رنگ نرالا ہوگا. تم اس کو جب بیٹا کہہ کے بلاؤ گے تو اس لہجے میں اتنی محبت ہوگی کہ عام طور پہ وہ نہیں ہوتی, اور تب جب تم اس کو سینے سے لگاؤ گے تو اس میں پیار کا ایسا انداز ہوگا جو عام طور پہ نہیں ہوتا. ممکن ہے جن بچوں کے ساتھ وہ کھیل رہا ہے ان میں کوئی یتیم بچہ بھی ہو, اگر وہ تمہارا محبت کا یہ انداز دیکھے گا اس کا دل تڑپ جائے گا کہ کاش آج میرا بھی کوئی باپ ہوتا جو مجھے بیٹا کہہ کے سینے سے لگا کے گھر لے جاتا. جتنا پیار کرنا ہے گھر جا کے کرنا, میری امت میں کسی یتیم کا دل نہ دکھ جائے. اللہ اکبر, میری امت میں سے کسی یتیم کا دل نہ دکھے. ایسے کریم, اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بدر سے واپس تشریف لائے نا, حضور علیہ السلام رحمت للعالمین ہے, جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام بدر سے واپس تشریف لائے 313 کو اللہ نے 950 پہ فتح عطا فرما دیا. 1000 کے قریب وہاں وہ لوگ جو جنگی سامان سے لدے ہوئے ہیں, اور یہاں 313 میں ایسے ہیں جو زیادہ تر نہتے ہیں, جن کے پاس تلوار تک نہیں ہے, کھجور کی ٹہنیوں سے جو ہے وہ چھڑیوں سے جنگ لڑ رہے ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے جب 250 پر 1000 پر فتح عطا فرما دی, ہر مسلمان خوش ہے کہ آج وہ دن ہے کہ اللہ نے اس کو یوم الفرقان کہہ دیا. آج اللہ نے مسلمانوں کو ایسی فتح عطا کر دی کہ کفار کے دل پہ ہمیشہ کے لیے اسلام کا رعب اور دبدبہ آ گیا. لیکن حضرت بلال کہتے ہیں ہر مسلمان اس دن بہت خوش اس رات, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہیں. حضور کبھی اپنے محل مبارک کے اندر جا رہے ہیں اور کبھی باہر آ رہے ہیں. حضرت بلال کہتے ہیں کہ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آج ہر مسلمان اتنا خوش ہے, آج آپ مغموم کیوں ہیں, آج آپ پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بلال, جب میں محل مبارک کے اندر جاتا ہوں نا, میں بستر پہ لیٹتا ہوں, مجھے نیند نہیں آتی, بے چینی ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میرے دشمن آئے ہیں نا, جو 70 قیدی آئے تھے, یہ جو میرے دشمن آئے ہیں نا, یہ وہ دشمن تھے جو مکہ سے یہ کہہ کے نکلے تھے کہ آج ہم مسلمانوں کے آقا پر حملہ کر کے مسلمانوں کی کمر توڑ کے ان کو ہمیشہ کے لیے زمین کر ڈالیں گے. حضور نے فرمایا یہ جو تم نے قیدیوں کو باندھ رکھا ہے نا, ان کے بدن پہ تم لوگوں نے رسی بڑی مضبوطی سے باندھ رکھی ہے. میں بستر پہ لیٹتا ہوں, مجھے خیال آتا ہے ان کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی, میں بے چین ہو کے باہر آ جاتا ہوں, بلال ان کی رسی ڈھیلی کر دو. اللہ اکبر. ہم نے کلمہ ان کا پڑھا ہے, کلمہ ان کا پڑھا ہے جو دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کرتے تھے, اور آج ہم اپنوں کو تکلیف دیتے ہیں اور سمجھتے ہیں ہمارا تعلق آقا علیہ السلام سے مضبوط ہوگا اگر رسول اللہ سے تعلق رکھتے
رکھتے ہو تو اپنے وجود کو کسی کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنانا، اپنے وجود کو ہر ایک کے لیے سکون کا باعث بنانا۔ اور میں نے جب یہ پڑھا نا جہانی والوں، میں نے جب یہ پڑھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بلال میں بستر پہ لیٹتا ہوں تو بے چینی سے اٹھ جاتا ہوں باہر آ کے کہ میرے دشمن کے بدن پہ رسی چبھ رہی ہوگی، خدا کی قسم میں تو خوشی سے جھومنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا جو نبی دشمن کے بدن پہ رسی کی تکلیف برداشت نہیں کر رہا، وہ غلام کے بدن پہ آتش دوزخ کہاں گوارا کرے گا؟ اور رسول اللہ کے ہو جاؤ، رسول اللہ کے ہو جاؤ تو ہر چیز تمہاری ہو جائے گی۔ جب حضور علیہ السلام اپنی زندگی کا یہ انداز اپنانے لگے نا جس میں آج زندہ ہے، یعنی قبر انور کے اندر جلوہ گر ہونے لگے، جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یہ حضور سے محبت کرنے والے بڑے غور سے سنیں، جبریل حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی طرف سے ایسی خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی۔ حضور نے فرمایا جبریل بیان کرو۔ عرض کی یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا اگر کوئی امتی جتنی بھی زندگی گزاری اگر مرنے سے 1 سال پہلے توبہ کر لے گا ہم اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل بہت اچھی خبر ہے، لیکن جان کو خوش کرنے والے وہ نہیں، جان کو خوشی اب وہ معاملہ نہیں ملا جیسے میں چاہتا ہوں۔ جبریل ذرا پھر جاؤ، عرض کرو کہ تیرے اللہ سے عرض کرو کہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ پہلے توبہ کرے گا اس کا بھی گناہوں کو معاف فرما دیں گے، اس کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل ذرا پھر جاؤ اور عرض کرو کہ یا اللہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، حضور علیہ السلام سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے یا رسول اللہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دن پہلے توبہ کرے گا اس کی ساری عمر کے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضور نے فرمایا جبریل ذرا واپس جاؤ، عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ قربان جاؤں میں آپ پہ، اگر کریم ہو تو آپ جیسا، آقا ہو تو آپ جیسا، مہربان ہو تو آپ جیسا۔ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اوروں کے لیے اور قانون صحیح، اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ کرے گا اس کا بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا جاؤ عرض کرو تیرے حبیب کہہ رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے، ہو سکتا ہے لمحے سے بھی کم میں اس کو توبہ کا خیال آ جائے۔ حضور فرما رہے ہیں جاؤ عرض کرو یا اللہ تیرے حبیب عرض کر رہے ہیں لمحہ بھی زیادہ ہے، اس میں بھی کمی کی جائے۔ جبریل جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اگر زبان سے توبہ نہ کر پایا، دور فاروق اعظم اس کی مثال بھی موجود ہے، حضور علیہ السلام کے ساتھ جب فاروق اعظم موجود تھے اس انصاری صحابی کے گھر تو اس کی مثال بھی موجود ہے، تفصیل کا وقت نہیں ہے اس لیے تفصیل میں نہیں جا رہا۔ عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے اگر آپ کا امتی زبان سے توبہ کر سکا تو ٹھیک ہے، اگر زبان سے توبہ کا موقع نہ بھی ملا دل میں شرمندہ ہو کے توبہ کر لی تب بھی اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا عرض کرو یہ بھی زیادہ ہے، ذرا پھر جاؤ اور اللہ سے عرض کرو یا اللہ تیرے حبیب عرض کر رہے ہیں یہ بھی زیادہ ہے۔ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اب وہ خبر لایا ہوں جو آپ کی جان کو خوش کر دے گی۔ حضور نے فرمایا بیان کرو۔ کہا یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے اگر آپ کے امتی کو زبان سے توبہ کرنے کا موقع ملا تو قبول کر دیں گے اور اگر نہ ملا تو قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے، قیامت کے دن آپ کے حوالے کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا ابھی تک تو وہاں سے خوشخبریاں لا رہے تھے نا، اب ذرا یہاں سے عرض لے کے جاؤ۔ حضور نے فرمایا جاؤ اللہ سے پوچھو صرف حوالے کرے گا یا شفاعت میں اختیار بھی دے گا؟ میرے امتی کو صرف قیامت کے دن میرے حوالے کیا جائے گا یا مجھے شفاعت میں اختیار بھی دیا جائے گا؟ جبریل امین جاتے ہیں، آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ فرما رہا ہے آپ کو شفاعت میں ایسا اختیار دیا جائے گا جس کی طرف اشارہ کرو کہ گویا کہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے، حشر میں آپ کی شفاعت کے حوالے ہوں گے۔ ہم گو
गुनाह गारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले हो। पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, पूछा दोज़ख ने कि या रब है गुनाहगार कहाँ, ज़ात हक बोली मोहम्मद संभाले होंगे, ज़ात हक बोली मोहम्मद संभाले होंगे। तब नज़ारा आज जब हम ये कहते हैं तो जिनको उलझन होती है ना, उनको हम क़यामत के दिन कहेंगे कि तब नज़ारा मुयस्सर हो तो नजदी देखो, तब नज़ारा मुयस्सर हो तो नजदी देखो, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, मसनद अर्श पे सरकार हमारे होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे, हम गुनाहगारों को सरकार संभाले होंगे। बात को इख्तिताम पे भी लेके जाना है, मेरा लंबा सफर है, मैंने इस्लामाबाद पहुंचना है और ज़ोहर के वक्त इस्लामाबाद में भी एक बहुत बड़ा मीलाद शरीफ का इज्तिमा है, वहां गुफ्तगू करनी है। मैं बात को इख्तिताम पे भी लेके जाऊंगा। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब अल्लाह ने रहमतल लिल आलमीन फरमाया ना, तो मुफस्सिरीन फरमाते हैं, जलालैन में भी मौजूद है, मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐ राहिमन लिल आलमीन, रहमतल लिल आलमीन की तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं ऐ राहिमन लिल आलमीन, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम आलमीन पर रहम करने वाले राहिम हैं। और इससे पहले सुनिए, कई हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने तमाम रहमतों का मालिक बनाकर भेजा है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ने रहमत का कोई एजाजी ओहदा नहीं दिया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये रहमत का ओहदा तो दे रहा हूँ लेकिन रहम बस उस पे करना है जिसके लिए हुक्म होगा, या ये ओहदा तो दे रहा हूँ लेकिन ये एजाजी ओहदा है। आज बड़े बड़े ऐसे ओहदे होते हैं कि ओहदा तो मिल जाता है लेकिन इख्तियार कुछ नहीं होता, बंदा कुर्सी पे तो बैठ जाता है लेकिन उस बेचारे के बस में कुछ नहीं होता, बंदे के पास इख्तियार तो होता है, कुर्सी तो होती है, मसनद तो होती है, लेकिन राई बराबर भी उसको जाती फैसला करने का इख्तियार नहीं होती। आज कई मकामात पे आपको मिसालें ऐसी नजर आती होंगी दुनिया भर में, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने रहमत का कोई एजाजी ओहदा नहीं दिया कि मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये रहमतें तुम्हें दे रहा हूँ, इनको संभाल के रखना किसी को देना नहीं है, या ये रहमतें तुम्हें दे रहा हूँ बस उसको देना है जिसको मैं देने को कहूंगा। नहीं, ऐज़ा रहमतुल लिल आलमीन, अल्लाह करीम ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम रहमतों का मालिक बना के भेजा है। मिसाल के तौर पे मैं ये मोबाइल मेरे पास है, ठीक है, ये मेरे पास देने का इख्तियार भी है क्योंकि मैं इसका मालिक हूं, अभी चाहूं तो जिसको चाहूं दे डालूं, कोई मुझसे पूछेगा नहीं क्योंकि इसका मालिक हूं, जिसको चाहूं दे डालूं। ये माइक मेरे पास है, इस वक्त मेरे पास है, इस वक्त ये मेरे पास है, इस वक्त मैं इस पर बयान कर रहा हूं, मेरे पास है लेकिन मुझे देने का इख्तियार नहीं है, उधारा मिला है। अगर बयान कर लूंगा तो मुझे ये माइक वापस करना है, अगर मैं ये फोन किसी को देने लगूंगा तो मेरे से किसी ने सवाल नहीं करना, लेकिन अगर मैं इसके तार उतार कर किसी को देने लगूंगा फौरन वो भाग के आ जाएगा, और भाई तुम्हें तकरीर के लिए दिया है, तकरीर करो, माइक मेरा मुझे वापस करो। अल्लाह ने ये नहीं फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम ये रहमत का औदा दिया है जब तक जिसे कहूं देते रहना, लेकिन इसमें इख्तियार नहीं है। अल्लाह ने फरमाया हबीब तुम्हें तमाम रहमतों का मालिक बना रहा हूं, खजाने मेरे हैं, तसर्रुफ तुम्हारा है, जब चाहो
रोके گا نہ کوئی ٹوکے گا، سارے خزانوں کا مالک بنا کے بھیج رہا ہوں۔ اور ای راحمن للعالمین، حضور علیہ السلام عالمین پر رحم کرنے والے ہیں، عالمین مرحوم ہے اور حضور راحم ہے۔ اب اس سے مراد کیا ہے؟ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اسی نقطے پہ میں نے اپنی بات کو ختم کر دینا ہے، آپ کی بھرپور توجہ درکار ہے۔ راحم کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ان 4 میں سے ایک بھی کم ہو جائے تو انسان راحم نہیں ہو سکتا، رحم کرنے والا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بڑی آسان بات ہے، آپ کو آرام سے سمجھ آ جائے گی۔ 4 چیزوں ہونا ضروری ہے۔ مثال کے طور پہ زندہ رہنے کے لیے دل کا دھڑکنا ضروری ہے، سانس کا آنا ضروری ہے۔ اسی طرح رحم ہونے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ کہ رحم زندہ ہو۔ بھئی مردہ کسی پہ کیا رحم کرے گا؟ رحم کا زندہ ہونا ضروری ہے۔ اب حضور کو اللہ نے فرمایا رحمت للعالمین۔ بتاؤ اگر حضور نہیں ہے تو مجھے بتایا جائے، کیا عالمین میں صرف صحابہ شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف انصار شامل تھے؟ کیا عالمین میں صرف اس دور کے لوگ شامل تھے؟ کیا قرآن کا یہ حکم پناہ ہو چکا ہے؟ کیا قرآن آفاقی نہیں ہے؟ اگر عالمین میں سب شامل ہیں، اگر قرآن کا یہ حکم پناہ نہیں ہوا، اگر قرآن آفاقی ہے تو مان لو صاحب رحمت ہے تو رحمت ہے۔ اگر کوئی کہے کہ دھوپ ہے لیکن سورج نہیں تو وہ پاگل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ بارش ہے لیکن بادل نہیں تو وہ پاگل ہے۔ اسی طرح اگر کوئی کہے کہ رحمت ہے لیکن صاحب رحمت نہیں تو وہ منافق ہے۔ اگر رحمت ہے تو مان لو صاحب رحمت بھی گنبد خضرا میں زندہ جلوہ گر ہے۔ پھر رحم کے لیے ضروری ہے کہ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ رحم جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ اگر کوئی ڈاکٹر کے پاس جائے اور کہے کہ ڈاکٹر صاحب میرا علاج کرو، اور ڈاکٹر پوچھے کہ بھئی تمہیں تکلیف کیا ہے، وہ بولے یہ تو میں نہیں بتاؤں گا تکلیف کیا ہے، تو ڈاکٹر بولے گا دماغ کا مسئلہ ہے، دماغ کا علاج کراؤ، جب تک تکلیف نہیں بتاؤ کہ میں تمہارا علاج کیسے کروں گا۔ میرے سامنے یہاں آ کے کوئی رونا شروع کر دے کہ مجھ پر رحم کرو، اور میں پوچھوں تم رو کیوں رہے ہو، تکلیف کیا ہے، وہ نہ بتائے تو مجھے کیسے پتا کہ اس کی تکلیف کیا ہے، میں اس کے بعد رحم کیسے کروں گا؟ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے واقف ہو۔ تو پتہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہے، عالمین کے ہر وقت ہر ذرے کے حال سے مصطفیٰ آگاہ بھی ہیں اور واقف بھی ہیں۔ اور یہاں پر جلال الدین سیوطی کہتے ہیں، امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے غلاموں سے تو اتنا واقف ہے کہ اگر دنیا کے کسی مقام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے، غلام کو خود کو بعد میں پتا چلتا ہے، مدینہ پاک میں رسول اللہ کو پہلے خبر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس کے حال سے بھی واقف ہو۔ تیسری چیز رحم کے لیے ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، نیرا حال سے واقف ہی نہ ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ اس پر رحم کرنے کو اختیار بھی رکھتا ہو۔ اب یہاں کوئی رو پڑے بھئی مجھے وزیر اعظم بننا ہے، میں اس کے حال سے بھی واقف ہوں، زندہ بھی ہوں، لیکن اس بیچارے کے لیے میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر کوئی کسی کی میت پہ جاتا ہے، وہاں ان کو روتا دیکھتا ہے، وہاں زندہ بھی ہے، ان کے حال سے بھی واقف ہے، لیکن ان پہ مدد نہیں کر سکتا، کیونکہ ان کی مدد اس صورت میں ہوگی کہ مردے کو زندہ کر دیا جائے، اس پر وہ اختیار نہیں رکھتا۔ رحم کے لیے ضروری ہے کہ جس پر رحم کر رہا ہے اس پر رحم کرنے کا اختیار بھی رکھتا ہو۔ صرف یہی ضروری نہیں ہے بلکہ ایک اور چیز بھی ضروری ہے، صرف زندہ ہی نہ ہو، صرف حال سے واقف ہی نہ ہو، صرف اختیار ہی نہ رکھتا ہو، بلکہ جس پر رحم کر رہا ہو اس کے قریب ہو۔ سمجھ آئی ہے؟ اگر یہاں جہانیہ میں کسی کے گھر آگ لگتی ہے اور وہ اسلام آباد کے فائر بریگیڈ کو فون کرتا ہے کہ آ کے میرے گھر کی آگ بجھا دو، تو وہ کہیں گے دماغ خراب ہے تمہارا، تم پوچھو گے تم زندہ نہیں ہو، وہ بتائیں گے زندہ ہے، ہماری تکلیف سے واقف نہیں ہو، وہ بتائیں گے واقف ہے، مدد کرنے پہ اختیار نہیں رکھتے، وہ کہیں گے ہاں ہمارے پاس واٹر ٹینک بھی ہے، مدد کرنے کو اختیار بھی رکھتے ہیں۔ آپ پوچھو گے تو مدد کیوں نہیں کرتے؟ وہ بولیں گے تمہارے قریب نہیں ہے، مدد اس سے مانگو جو تمہارے قریب ہے۔ رسول اللہ رحمت للعالمین ہے، پتا چلا جسم مبارک کے ساتھ قبر انور میں ہے، روحانی طور پہ مصطفیٰ ہر مقام پہ حاضر ہے، کوئی مقام حضور سے دور نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے نبی اولا،
बिलमुमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी अलैहिस्सलाम मोमिनीन से उनकी जानों से भी ज्यादा करीब है। तो पहला क्या जरूरी है कि राहिम जिंदा हो। और ये हुजूर जिंदा है, ये अकीदा हमने गाड़ा नहीं है, हमने इश्क के नाम पे ये कोई नया बाजार गर्म नहीं किया, ये सहाबा का अकीदा है। पूछो ना हजरत सिद्दीक अकबर से। कबीर में इमाम फखरुद्दीन राजी ने लिखा और कई मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इसको लिखा है कि जब हजरत सिद्दीक अकबर का वक्त आखिर आया, सिद्दीक अकबर की वसीयत क्या थी कि जब मैं मर जाऊं ना, मेरी मैयत को उठाना और रसूलुल्लाह के दरवाजे पे रख देना और हुजूर से अर्ज करना, या रसूलुल्लाह गुलाम हाजिर है, क्या हुक्म है? अगर इजाजत हो तो हुजूर के कदमों में दफना देना, वरना बकी में दफना देना। तो पता चला ये सिद्दीक अकबर का अकीदा था कि जैसे हुजूर कब्र के बाहर जिंदा थे, वैसे ही कब्र के अंदर जिंदा है। और फिर ऐसा हुआ, सहाबा ने उनकी मैयत को उठाया, हुजूर के दरवाजे पे रखा, पता चला सब सहाबा का ये अकीदा था कि हुजूर जिंदा है। और फिर ये साबित ऐसा हुआ, फखरुद्दीन राजी कहते हैं हुजूर की कब्र से आवाज आई, मेरे गुलाम को मेरे कदमों में दफन कर दिया जाए। मैंने 6 से 7 मिनट में बात को समेटना है, भरपूर तवज्जो रखिएगा। इस बार हाफिज इब्न कसीर जो अल्लामा इब्न तैमिया गैर मुक़ल्लिद है और गैर मुक़ल्लिदों के इमाम का शागिर्द है, हाफिज इब्न कसीर ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलाम, हाफिज इब्न कसीर ने वलवन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफिर लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा की तफसीर में ये लिखा है क्या कि एक अराबी था, उसने अपनी जान पे जुल्म कर लिया, अल्लाह को नाराज कर बैठा। अल्लाह की रजा का रास्ता ढूंढने के लिए उसने कुरान खोला, कुरान ने उसको बता दिया वलवन्नहुम ज़लमू अनफुसहुम जाऊका फस्तगफिरुल्लाह वस्तगफर लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, कि जानों पे जुल्म कर बैठो तो हमारे हबीब की बारगाह में जाओ, वहां जाके हमसे माफी मांगो, फिर रसूल सिफारिश करे तो जरूर पाओगे तौबा को कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला। वो अराबी हुजूर की बारगाह में हाजिर हो गया। वो हुजूर की बारगाह में पहुंचा तो अभी 3 दिन गुजरे थे, हुजूर को कब्र अनवर के अंदर जलवागर हुए। अपनी जिंदगी का ये अंदाज अपनाए जिसमें आज जिंदा है। 3 दिन हुए थे, कब्र अनवर के अंदर जलवागर हुए। अब जिस सहाबी से कहे मैंने रसूलुल्लाह से मिलना है, वो हुजूर की याद में तड़प कर रोना शुरू कर दे। इतने में पहुंच गया मौला अली तक। अब बताओ, ये हो सकता है कोई अली तक पहुंच जाए और उसे रसूलुल्लाह ना मिले? हजरत अली तक पहुंच गया। हजरत अली ने उसका हाथ पकड़ा, ये इब्न कसीर ने लिखा है, उसका हाथ पकड़ा और रसूलुल्लाह की कब्र अनवर पे ले गए। कहा ये है रसूलुल्लाह, जो मांगना है इनसे मांग लो, जो सवाल करने आए थे इनसे कर लो। अल्लाह अकबर। उसने किया वो हुजूर की कब्र अनवर के पास बैठा, उसने हुजूर की कब्र अनवर पे हाथ रखा और कहा या रसूल अल्लाह, अपना काम मैंने कर दिया, आपके कदमों में मैं हाजिर हो गया, अपना काम मैंने कर दिया, अब आप अपना काम पूरा करें, मेरे रब को मुझ पे राजी करवाएं। हाफिज इब्न कसीर ने लिखा है, जो अहले सुन्नत का इमाम नहीं गैर मुक़ल्लिदों का इमाम है, कि मौला अली फरमाते हैं कि हम सब ने सुना हुजूर की कब्र से आवाज आती है, जा मैंने तेरे रब को तुझ पे राजी करवा दिया। फिर राहिम के लिए जरूरी है कि राहिम जिस पर रहम कर रहा है उसके हाल से वाकिफ हो। हज़रत अबू हुरैरा हुजूर की बारगाह में आए, ज़ारो कतार रो रहे हैं। हुजूर ने पूछा नहीं कि क्यों रो रहे हो, हुजूर ने हाथ उठाए, हुजूर ने फरमाया या अल्लाह, अबू हुरैरा रो रहा है क्योंकि इसकी माँ साहिब ईमान नहीं है, इसकी माँ को दौलत ईमान अता फरमा दे। अबू हुरैरा कहते हैं मैं घर गया, दरवाजा बंद था, माँ ने कहा मैं तैयार हो रही हूँ पाक लिबास पहन के, मुझे लेकर चलो, मैंने मुस्तफा का कलमा पढ़ना है। हुजूर अलैहिस्सलाम को बताने की जरूरत नहीं पड़ती। एक औरत अपना गूंगा बच्चा हुजूर की बारगाह में लाई, वो कहती है सहाबिया कि अभी मैं सोच ही रही थी कि हुजूर की बारगाह में कैसे अर्ज करूं कि मुझे अपने बच्चे के लिए कुव्वत गोयाई चाहिए। वो कहती है कि मैं हुजूर की बारगाह में पहुंची, हुजूर ने सबसे पहला काम ये किया, मेरे गूंगे बेटे से पूछा मैं कौन हूं, उसको जुबान मिली और उसने कहा आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। फिर राहिम के लिए जरूरी है कि राहिम जिस पर रहम कर रहा है उस पर रहमत करने का इख्तियार भी रखता हो। अब हुजूर का इख्तियार कितना है, आखिरी हदीस इस बयान की, हुजूर का इख्तियार कितना है, मुस्लिम में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलाम एक मकाम पर रौनक अफरोज है। हुजूर ने फरमाया क्या ही अच्छा होता कि अबुल खैसमा यहाँ हमारे साथ होता। सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, जाके बुला के ले आए अबुल खैसमा को। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर के मुक्तदी ऐसे हैं हजरत सलमान अलैहिस्सलाम के तख्ते बिल्किस को हाजिर होने के लिए एक लम्हे की भी ताखीर जो है वो नहीं हो रही, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो इमामुल अंबिया हैं। हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हुजूर अलैहिस्सलाम के बारे में सहाबा कहते हैं कि सामने से कोई शख्स गुजर रहा था घोड़े पे सवार,
اس کے منہ پہ کپڑا تھا. حضور علیہ السلام نے اس کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کن ابا خیسمہ. یہ مسلم میں موجود ہے, تو جو بھی ہے ابو الخیسمہ ہو جا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا, وہ پتہ نہیں کون تھا اور کہاں جا رہا تھا, اس کے منہ سے کپڑا ہٹا اور وہ ابو الخیسمہ ہو چکا تھا. یہ میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے کہ اللہ نے میرے مصطفیٰ کو لفظ کن پر بھی اختیار دے رکھا ہے. میرے حبیب علیہ السلام یہ لفظ کن پر بھی اختیار آپ کو دے رہا ہوں. آپ بھی جب چاہے کن کہہ کے جو چاہے کر ڈالو. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر پابند رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت پر قائم رکھے. اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ اہل سنت کا پابند رکھے. یہی وہ عقیدہ ہے جو صحابہ کا عقیدہ تھا, یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل بیت کا عقیدہ تھا, یہی وہ عقیدہ ہے جو اولیاء اور صوفیاء کا عقیدہ تھا, یہی وہ عقیدہ ہے جو اہل حق کا عقیدہ ہے, جو قرآن و سنت سے ثابت ہے, جو صحابہ کے عقائد سے ثابت ہے, اور یہی وہ عقیدہ ہے جو انسان کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں مقبول بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں پیر سہیل شاہ صاحب, پیر جلال الدین شاہ صاحب, پیر مبشر شاہ صاحب, پیر میاں عثمان شاہ صاحب, محمود صاحب, اللہ تعالیٰ ان سب کو اس محفل کے سجانے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو آنے پر اجر عظیم عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کے اوپر اپنے فضل و کرم اور رحمتوں کے تمام دروازے کھول ڈالے. میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے دو اشعار پڑھتے ہیں مل کے تاکہ کیفیت میں اس کا اختتام ہو. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے. اب آپ چادروں سے ہاتھ باہر نکالیں نا. ہم جہاں سے آئے نا ادھر اسلام آباد میں, ادھر اس سے 10 گنا زیادہ سردی ہے, لیکن ادھر گرما دیتے ہیں. آپ ذرا ہاتھ اٹھاؤ. وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, وہ جس کے لیے محفل کونین سجی ہے, فردوس بنی جس کے وسیلے سے بنی ہے. وہ ہاشمی مکی مدنی العربی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. ایسے نہیں, ایک بار ہاتھ اٹھا کے وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, وہی ختم رسول ہے, وہی ختم رسول ہے, وہی ختم تاجدار ختم نبوت. ایسے نہیں, تاجدار ختم نبوت. احمد ہے محمد ہے وہی ختم رسول ہے, مختوم مربی ہے وہی والی کل ہے. وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ جس پہ نظر سارے زمانے کی لگی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرہ منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرہ. اللہ کا فرمان لم نشرح لک صدرہ منسوب ہے جس سے ورفعنا لک ذکرہ. وہ ذات کے قرآن جس کا ذکر جلی ہے, وہ میرا نبی میرا نبی میرا نبی ہے,
नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो ज़ात जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है। वो ज़ात जो मज़हर लौला कलमा है, जो साहिब रफ़ शब मेराज हुआ है। अक़सा में इमामत जिस नबियों की मिली है, अक़सा में इमामत जिस नबियों की मिली है, अक़सा में इमामत जिस नबियों की मिली है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। वो आखिर में मेरे साथ ऐसे कहना है, ऐसे हाथ उठा के कहना है कि मेरे ये सफर की थकावट खत्म हो जाए। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। अहमद है, मोहम्मद है, वही खत्म रसूल है, मखदूम मुरब्बी है, वही वाली कुल है। वो जिस पे नज़र, वो जिस पे नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो जिस पे नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो जिस पे नज़र सारे ज़माने की लगी है, वो मेरा नबी, मेरा नबी, मेरा नबी है। 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 अल्लाह इस महफिल को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान पर करम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क पाकिस्तान को हर किस्म की साजिशों से महफूज फरमाए। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की अफवाज पर करम फरमाए। इनको मज़ीद जुर्रत के साथ इस मुल्क की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। दौरान गुफ्तगू अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूँ।